اچھا آغا رفیع اللہ صاحب، بلاول صاحب نے بھی آج کچھ کہا ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے۔ جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے۔ ایک تو خان صاحب خود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا۔ اچھا تو آغا رفیع اللہ صاحب دو آدمیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ فرعون تھے، ایک عمران خان اور دوسرے فیض حمید۔ تو فیض حمید صاحب کو بلاول صاحب فرعون کیوں سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں میر صاحب دیکھیں، فرعونیت اور کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جب 2018 کی اسمبلی میں ہم تھے، ہر چیز مینج تھی، ہر چیز عیاں تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ریاستی اداروں کے ریاست میں انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن پراپرلی خود عمران خان احمد نیازی صاحب یہ کہتے تھے کہ میں کورم جو ہے وہ پورا کرواتا ہوں کرنل کے تھرو، اور یہ سبق سیکھنا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کو اس سارے سینیریو سے کہ کس طریقے سے جب آپ طاقت میں آتے ہیں تو مولا علی کہتے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ آج سے 2 دن پہلے جب اجلاس تھا تو ہمارے اس حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی زندہ مثال موجود ہے۔ میر صاحب جو الائنس بنتے ہیں نا، اس ہمارا اور مسلم لیگ نون کا سیاسی اختلاف بہت بڑا موجود ہے، لیکن اس سارے اختلافات کے بعد الائنس چلتا صرف اور صرف نیتوں پر ہے اور اعتماد پر ہے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون آج بھی عبرت نہیں لے رہی ہے اس موجودہ فیصلوں سے، اس موجودہ چیزوں سے۔ ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اس پروگرام میں، کہ نیشنل اسمبلی میں کورم پورا ہونے کے باوجود کورم ختم کروایا گیا، اس ہاؤس کو کمپرومائز کیا گیا، اس ہمارے اس سارے اتحاد کو آج بھی ایک نیت۔ اس کا جنرل فیض کے ٹرائل سے کیا تعلق ہے؟ میں نے سوال کیا کہ بلاول نے جنرل فیض کو فرعون کیوں کہا؟ سر میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ فرعونیت کیا ہے کہ جب ایک ادارے کو آپ ایک کرنل صاحب کو بٹھا کے اس کو چلا رہے ہیں، یہ توہین نہیں ہے پارلیمنٹ کی، یہ اذیت نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے ساتھ، اس جمہوریت کے ساتھ۔ میں یہ اس لیے نتھی کر رہا ہوں فیض حمید کے فیصلے کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ سبق سیکھے کہ جب وہ نہیں رہا فرعون اور آپ بھی نہیں رہیں گے۔ اچھا آپ بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اور فیض فرعون تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی موجودہ قیادت بھی فرعون ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھیں اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں، میں وزیر اعظم پاکستان کو نہیں کہہ رہا۔ وزیر اعظم پاکستان پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ آغا صاحب کو درد پیٹ میں ہے، لیکن گولی سر درد لے رہے ہیں۔ ڈپٹی پرائم منسٹر دیکھیں، نہیں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، اصل میں جو مسلم لیگ نون کے اندر اپنا پرابلم چل رہا ہے وہ سارا ملبہ ہم پر پھینک رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے پاس میری موجودگی میں بی بی آصفہ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے یہ بی بی شہید کے نام پر تھا، اور اب جب آپ نے ایئرپورٹ چینج کیا ہے تو اس کا نام آپ لوگوں نے، انہوں نے کہا بالکل میں ایکنالج کرتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ طارق فضل چودھری صاحب کھڑے تھے اس ٹائم، اور اچھا آغا صاحب ایسے وزیر اعظم صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کمٹمنٹ کی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اگر آغا رفیع اللہ نے ارریلیونٹ گفتگو کی بھی ہے، اگر کی بھی ہے، مجھے پتہ ہے آپ یہ کہیں گے، اس سے پتہ کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو سوال کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو آپ کے قائد جناب محترم نواز شریف صاحب کا ایک کلپ سنواتا ہوں، سنائے جی کیا ہے جی۔ عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کا نااہل ٹولہ اس قوم پر مسلط کیا۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، آپ کو۔ طارق فضل چودھری صاحب، جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ جنرل فیض کے بعد جنرل باجوہ کی باری آنی چاہیے یا نہیں؟ میر صاحب، جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی
کوئی یہ تصور نہیں کر رہا تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی. اور آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز بھی اسی گفتگو سے کیا کہ یہ پاک فوج کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کس منصب کے کسی افسر کو اس کے غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہو, اس کا کورٹ مارشل ہوا اور وہ منطقی انجام تک پہنچا ہو. تو لہٰذا لیٹ دا لا ٹیک اٹس اون کورس, معاملات کو آگے جانے دیں. اور اس کو میں اس طرح بھی ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیں جنرل فیض جب یہ سارا کام کر رہے تھے, جس طرح وہ یعنی قومی مفاد کے نام کے اوپر طاقت کا ناجائز استعمال, یہ ان کا نا بیسیکلی الزام ان کے اوپر ہے. تو اس وقت وہ اکیلے تو نہیں کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے ان کے کوئی اعلی کار, ان کے کوئی مددگار وہ ضرور ان کے ساتھ ہوں گے. اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان کی اس تمام مینوورنگ اینڈ مینجمنٹ سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے. ایک نیکسس تھا نا, جنرل فیض اس کو ہیڈ کر رہے تھے, کچھ ان کو اسسٹ کر رہے تھے, کچھ اس سے فائدہ لے رہے تھے. تو وہ سارے ایک ہی نیٹ میں آتے ہیں, جو جال ہے نا قانون کا, یہ سارے اس میں آتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لہٰذا قانون ابھی اپنا راستہ لے گا. کچھ جو بنیادی الزامات تھے جنرل فیض پہ, ان کی پروسیڈنگز کی حد تک یہ سزا ہوئی ہے, ٹرائل مکمل ہوا ہے. اب جب مزید اس پہ ایکسپلوریشن ہوگی تو یہ دونوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سامنے آئیں گی, اور وہ لوگ بھی بے نقاب بھی ہوں گے, اور قانون انہیں اپنی کنٹریبیوشن کے حوالے سے سزا بھی دے گا. اچھا, تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب اور آپ تو جنرل باجوہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس طرف بھی معاملہ چلا جائے, لیکن معاملہ اگر عمران خان کی طرف چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میر صاحب, خان صاحب کو اس سے پہلے جو سزا ہو چکی ہے نا, القادر کیس میں 14 سال ہو چکی ہے. اس سے پہلے جو ایک گھٹیا سا نکاح کا کیس تھا, سب میں 10 12 14 سال ہو چکی ہے. تو جو پوری عمر قید کی سزا ہے وہ 14 سال ہی ہوتی ہے. اگر اس میں بھی سزا تو 14 نہیں تو 10 20 30 40 50 سال کر سکیں. لیکن جو مزے کی بات ہے جب انصاف یہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے, ایک انصاف خدا کی عدالت میں بھی نہیں ہونا ہے. وہاں پہ تو کوئی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی 26ویں یا 27ویں ترمیم نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی اس طرح کے جھوٹے کیس نہیں ہونے. وہ جب احتساب ہو سب کو پتہ چل جائے گا. سو یہ جو انصاف یہ پاکستان کی عدالتوں میں عمران خان کو مل رہا ہے, اگر اس 9 مئی کی وجہ سے یا اس کیس کی وجہ سے آپ کتنی اور سزا دیں گے, ہمارا جو معاملہ ہے نا, اللہ کا جو عمران خان کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. سو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. پہلے کون سے ہم جیل سے باہر آ چکے ہیں, تو یہی سزا ہی ہونی ہے. 14 کے بجائے 28 کریں گے, 28 سے 42, کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ خدا کی طرف سے فیصلہ آنا ہے, خود بخود ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. یہ ہم میٹر نہیں کر پا رہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آغا صاحب, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا اون عباس, یہ کیا بات ہے, ہم نے کوئی اللہ کو بیچا ہے کہ اللہ ہمارے بھی ہیں, ہم سب مسلمانوں کے ہیں, اور ہر مسلمان جو اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ قانون کا سامنا کرنے کے بجائے آپ بدوائیں دینے لگ گئے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے. اللہ کی عدالت سے کون انکار کرتا ہے, لیکن آپ کہو کہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کو وہ رات بھولتی ہے, ہمیں بھولتی ہے کہ جب آپ نے اندھیری رات میں اور صبح چاند رات کو بی بی فریال ٹارفل صاحبہ کو اپنی کسی کی تسکین کے لیے اسپتال سے لے کے جیل منتقل کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو آپ اپنے گھر سے لے کے چاہتے ہیں صرف کسی کی تسکین کے لیے. وہاں پر آئین پاکستان, وہاں پر یہ مکافات عمل ہے, اور مکافات عمل یعنی اللہ کی جانب ہے. تو من جانب اللہ ہے آپ کے ساتھ سامنے جو سب کچھ ہو رہا ہے. اور نواز صاحب اس کو کہیں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اچھا, تو جو ابھی آپ نے آغا صاحب بتایا کہ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے یا ڈپٹی پرائم منسٹر بہت برا سلوک کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو کس کی بات کی سزا مل رہی ہے؟ دیکھیں, وہ ہمیں اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ ہم نے اس نظام کو بچانا ہے. جس نظام کے لیے ہماری قیادت نے اپنی جانوں کے نذرانہ دیا ہے, اس نظام کو چلانے کے لیے یہ گناہ باللذت کم کر رہے ہیں. گناہ بھی کر رہے ہیں جس میں لذت بھی نہیں ہے. یہ گناہ باللذت ہے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا اس ٹائم. گناہ بے لذت, کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, گناہ بے لذت چھوڑ دیں. نہیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ درد ان کے پیٹ میں ہے, دوائی وہ سر درد کی لے رہے ہیں, انہیں صحیح میڈیسن لینی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بات تو کر رہے ہیں, سیریس بات کر رہے ہیں, مطلب یار میں سیریس بات کر رہا ہوں, مجھے بات تو کرنے دینا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت موجود تھا جب یہ بات ہوئی ہے. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت موجود تھا جب یہ ساری بات ہوئی ہے, لیکن یہ اتنی سیریس نہیں ہے کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کا نام حامد میر کے پروگرام میں تبدیل کرا لیں گے. ایسا نہیں ہے. اٹ از بٹوین دا پارٹیز. جو ڈی پی ایم کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ایشور کیا. میں تبدیل نہیں کر میں اس میٹنگ میں موجود تھا. یار آغا صاحب بات سنیں, آغا صاحب باری باری بات کر رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں. آغا صاحب باری باری بات کر رہے ہیں یار. آپ ایک اپنے اس ایئرپورٹ کے نام کو لے کے حامد میر کے پروگرام کو آپ سابوٹاج کر رہے ہیں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا
ڈار صاحب نے بالکل یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا, ہاں انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا. پرائم منسٹر نے جب بی بی آصفہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے چلیں گے, میں وہاں بھی موجود تھا, وہ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی اور ڈی پی ایم کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی ڈی پی ایم صاحب کے چیمبر میں. تو یہ دو پارٹیز کا انٹرنل میٹر ہے. بی بی شہید کی آپ ہم سے زیادہ عزت کرتے ہوں گے لیکن ہم بھی کم نہیں کرتے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہم بھی کم عزت نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے موجودہ قیادت کی پرائم منسٹر کوئی کم عزت نہیں کرتے. یہ ایک میٹر ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز اینڈ اٹ ول بی سالوڈ ایمیکیبلی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی مخالفت کر رہے ہیں یا ہم اس کو خدا نہ خواستہ کوئی بیک برنر پہ ڈال رہے ہیں. اس دن اب وہ تفصیل سے میں جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی کہ جس دن یہ بات کر رہے ہیں پرسوں کی, اس میں اجلاس کی گنتی ہوئی تو نمبر پورا تھا, لیکن اس دن چونکہ اجلاس نے ختم ہونا تھا, ایم این ایس گھروں کو جا رہے تھے, دوسری دفعہ گنتی ہوئی اور وہ پوائنٹ کس نے کیا کورم, اپوزیشن نے, اقبال افریدی جو ہمیشہ کرتے ہیں. دوسری دفعہ گنتی کم تھی. تو یہ ہمارے دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ہے اور پیپلز پارٹی ہمارے لیے قابل احترام ہے.